بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کترے، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا کہ اے ابراہیم، یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عز و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دیں، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور جس کے اعمال اچھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑھ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور تیسرا برس سے مراد جلد کے سفید داغ۔ جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا، یعنی قیامت کے دن اس کا سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھی جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میرے دوست جبرائیل ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 50 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کی۔ وہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کے درخت کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا ہے جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔
وہ شخص اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پانی پی کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا، یا اللہ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا، میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، الہی، میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا، جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا، اے رب، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ ارشاد ہوگا، اس کو لوٹا لاؤ۔ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا، آپ نے۔ 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا، یا رب، آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا؟ اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکالے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا، اے رب، تو نے ہی سب کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا، یہ میری رحمت ہے اور میں اپنے رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔